اس کے جواب میں وہ کہتے تھے کہ بعض لوگ یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ غیر اسلامی ہی صحیح مسلمانوں کا قومی اسٹیٹ قائم ہو جائے، پھر رفتہ رفتہ تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح سے اس کو اسلامی اسٹیٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مگر میں نے تاریخ، سیاسیات اور اجتماعیات کا جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے، اس کی بنا پر میں اس کو ناممکن سمجھتا ہوں، اور اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے تو میں اس کو معجزہ سمجھوں گا۔ ان سے کہا کہ اس تاریخ سے یا اس مطالبہ سے کہ ملک میں ایک الگ خطہ زمین ایسا مل جائے جس میں مسلمان آزاد حکومت قائم کر لیں۔ وہ کہتے تھے مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے لیے اس مسئلے میں کوئی دلچسپی نہیں کہ ہندوستان میں جہاں مسلمان کثیر التعداد ہیں وہاں ان کی حکومت قائم ہو جائے۔ میری نگاہ میں اس سوال کی بھی کوئی اہمیت نہیں کہ ہندوستان ایک ملک رہے یا 10 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ میرے نزدیک یہ امر بھی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا کہ ہندوستان کو انگریزی امپیریلزم سے آزاد کرایا جائے۔ مسلسل مخالفت جاری رہی۔ 1947 آ گیا، آثار نمایاں ہونے شروع ہو گئے کہ تقسیم میں ملک جو ہے اس پہ راضی ہو جائے گا انگریز، یعنی پاکستان کے حصول کے آثار نمایاں ہو گئے۔ تو انہوں نے مسلمان اکثریت کے جو علاقے تھے ان کو چھوڑ کر ہندوستان میں جہاں مسلمان اقلیت میں تھے وہاں اپنے جلسے کرنے شروع کیے، اور ان لوگوں سے یہ کہا کہ اکثریت والے صوبے تو اپنی الگ حکومت اور مملکت لے کے الگ ہو جائیں گے، تمہارا بعد میں کیا حشر ہوگا، تم تو ان کی مخالفت کرو۔ اپریل 1947 میں انہوں نے ٹونک، پٹنہ، مدراس وغیرہ کے علاقوں میں اپنے جلسے کیے۔ ٹونک کے اجلاس میں ان کی اپنی جماعت کے ایک شخص نے مودودی صاحب سے یہ کہا کہ یہ لوگ ایک خطہ زمین کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس میں تو ان کی معاونت کرنی چاہیے، وہاں جا کے یہ فیصلہ کر لیا جائے گا کہ کس قسم کی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ جب آپ ایک تحریک کو خود غیر اسلامی مان رہے ہیں 1947 تک میں، تو پھر کس منہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا ساتھ دیا جائے۔ اور ان کے ایک اہم رکن ملک نصر اللہ خان عزیز مرحوم، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقامت دین کے آغاز سے پہلے زمین کا ایک خطہ حاصل کر لینا ضروری ہے، یعنی مملکت یا حکومت بنانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ خطہ زمین حاصل کرنا ضروری ہے جہاں دین کو برپا کر سکیں۔ حیرت ہے کہ یہ چیز خاصے سمجھدار اور بظاہر معقول اور عالم دین لوگوں کی طرف سے کہی جاتی ہے۔ حکومت کے قیام کے لیے آپ کو اینٹ اور گارے کی ضرورت نہیں کہ آپ کی اطاعت زمین تاکتے پھریں، خلا میں بنائیے اوپر۔ ان کے ذہن میں ہوگا یہ آسمان تک پہنچنے والے جو ہیں، اب تو خدا کے اندر یہ کھڑا کر دیتے ہیں نا اسٹیشن اس قسم کا، کہ آپ کو اطاعت زمین کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان من، یہ سن 40 سے لے کے بلکہ اس سے بھی پہلے سے لے کے 47 آخر تک یہ مخالفت ان کی طرف سے ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کو اس کی حیرت ہوگی کہ جب وہاں اتنا لیگ اور قائد اعظم اور اقبال کی طرف سے اسلام اور اسلام کے لیے مملکت کا ذکر ہوتا تھا تو یہ حضرات اس کی مخالفت کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ بڑی صاف ہے۔ اسلام اور اسلام کے تصور میں ایک بنیادی فرق تھا۔ علامہ اقبال نے یہ تصور دیا تھا ایک اسلامی مملکت کا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی تھی کہ اس میں ہم ان مولوی حضرات کے چنگل سے چھوٹ جائیں گے۔ انہوں نے مولانا اکبر شاہ خان صاحب نجیب آبادی مرحوم کے نام ایک خط میں لکھا تھا کہ آپ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ پیشہ ور مولویوں کا اثر سر سید احمد خان کی تاریخ سے بہت کم ہو گیا تھا، مگر خلافت کمیٹی نے اپنے پولیٹیکل فتووں کی خاطر ان کا اقتدار ہندی مسلمانوں میں پھر قائم کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی جس کا احساس ابھی تک غالباً کسی کو نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد انہوں نے 1932 میں ایک بیان میں یہ کہا تھا،
قوم کو مخاطب کر کے تمہارے دین کی یہ عظیم الشان بلند فطری ملاؤں اور فقیہوں کے فرسودہ اوہام میں جکڑی ہوئی ہے اور آزادی چاہتی ہے۔ روحانی اعتبار سے ہم حالات و جذبات کے ایک ایسے قید خانے میں محبوس ہیں جو صدیوں کی مدت میں ہم نے اپنے گرد خود تعمیر کر دیا ہے، اور ہم بوڑھوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان اقتصادی، سیاسی بلکہ مذہبی بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ بنا سکے جو زمانہ حاضر میں آنے والے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ساری قوم کی موجودہ ذہنیت کو یکسر تبدیل کر دیا جائے تاکہ وہ پھر نئی آرزوؤں، نئی تمناؤں اور نئے نسب العین کی امنگ کو محسوس کرنے لگ جائیں۔ انہوں نے جو تصور دیا تھا الگ آزاد اسلامی مملکت کا، تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں 1000 سال سے ایک فرسودہ قسم کے اسلام کا ایک گرفت چلی آ رہی ہے، اس سے آزاد کرایا جائے اپنی نویں نسل کو۔ اور قائد اعظم نے تو، اقبال تو پھر بھی اس کو ایک فلسفیانہ سے انداز سے بیان کر رہے تھے، اور اقبال کا پورا کلام آپ دیکھیے، ملا کے خلاف انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ ایک ضخیم ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے اس سے۔ وہ مسلمان کو مخاطب اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ اے کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری، یہ اس امت کو، اس قوم کو وہ کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری کہتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جس تصور مملکت کا جو تصور اس قسم کا اقبال دے، اس میں ان کی گنجائش کہاں سے تھی؟ اور قائد اعظم تو میں نے عرض کیا، وہ تو ایک قانون دان تھے، وہ بات جو تھے اپنی قانونی زبان میں کہا کرتے تھے۔ انہوں نے 1938 میں علی گڑھ یونیورسٹی کی یونین کے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسلم لیگ نے کم از کم ایک کام تو کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ اس نے تمہیں مسلمانوں کے رجت پسند عناصر کے چنگل سے چھڑا دیا ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ اس نے تمہیں اس ناخوش آئند طبقہ کی جکڑ بندیوں سے آزاد کرا دیا ہے جسے مولوی یا مولانا کہتے ہیں۔ تحریک کی ابتدائی ہے ابھی سن 38 میں، اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے 1946 میں مسلم لیگ کنونشن دہلی کے اجلاس میں واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم کس مقصد کے لیے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہمارا نسب العین کیا ہے؟ یاد رکھیے، ہمارا نسب العین تھیوکریسی نہیں، ہم تھیوکریٹک سٹیٹ نہیں بنانا چاہتے۔ اور انہوں نے تشکیل پاکستان کے بعد گورنر جنرل کی حیثیت سے امریکہ کے نام اور آسٹریلیا والوں کے نام غالباً براڈ کاسٹ کیا تھا، اور اس میں کہا تھا کہ پاکستان میں کسی قسم کی تھیوکریسی کار فرما نہیں ہوگی جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بذام خیش خدائی مشن کو پورا کریں۔ تو اب اس سے تو ہمیں سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ لوگ مخالفت کیوں کرتے تھے۔ جس مملکت میں ان کا وجود ہی نہیں ہوگا، ان کو کسی قسم کا اقتدار ہی حاصل نہیں ہوگا، بھاڑ میں جائے وہ مملکت، انہوں نے کہا۔ سوال تو ان کے نزدیک اسلام یا دین کا تھا ہی نہیں، سوال تو اپنی ذات کا تھا۔ ہندوستان میں رہتے ہوئے جس طرح سے کہ یہ اس سے پیشتر ہمارے ہاں جو ملوکیت چلی آ رہی، اس میں بھی ایک بٹوارا تھا مملکت کے اندر اور ان کے اندر۔ مملکت نے اپنے لیے امور دنیا یا امور مملکت اپنے ہاتھ میں رکھے تھے، اور مسلمانوں کے شخصی قوانین ان کے ہاتھ میں دے دیے تھے۔ تو چھوٹے پیمانے پہ ہی صحیح، اقتدار کا ایک گوشہ تو ان کے ہاتھ میں تھا نا۔ ہندوستان میں اگر یہ رہتے اور اسی قسم کی سیکولر حکومت بنتی تو وہاں بھی شخصی قوانین مسلمانوں کے انہی کے ہاتھ میں رہنے تھے۔ تو ان کے ذہن میں تھا کہ ایک ایسی آزاد مملکت جس میں ان کا وجود تک بھی نہیں ہو، اس کے مقابلے میں یہ سیکولر حکومت جس میں کم از کم ایک گوشہ اختیارات کا تو ہمارے ہاتھ میں ہوگا، یہ 1000 درجے بہتر ہے۔ اسی لیے مودودی صاحب وہاں فرماتے تھے کہ یہ لوگ، یعنی یہ لیگ والے، ہندوستان کے ایک ذرا سے کونے میں پاکستان بنانے کو اپنا انتہائی مقصد بنائے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ فی الواقع